اور اس وقت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنے پاکستانیوں سے آج ایک اہم پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا سب جو دیکھ رہے ہیں بڑا ذرا غور سے میری باتیں سنیں. دیکھیں، ایک بیرونی سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور بیرونی سازش کے ساتھ جو ملوث تھے، جن کو کولیبریٹرز کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو میں میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں، انہوں نے مل کے یہ بیرونی سازش کو کامیاب کیا. اور یہ جب ہماری حکومت گرائی گئی تو کن جگہ پہ بڑی خوشی بنائی گئی. ہندوستان کے آپ میڈیا دیکھ لیں، ایسے لگا جس طرح کوئی ہندوستان کا ہی کوئی پرائم منسٹر بن گیا. اسرائیل میں بڑی آپ ان کی میڈیا دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوئے. اور مغربی میڈیا جو مجھے جانتا ہے، ہندوستان کا میڈیا بھی مجھے جانتا ہے، ان کے اندر بھی ایک رجیم چینج کو کسی نے اٹھایا نہیں، کیونکہ وہاں بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ باہر سے بیٹھ کے کسی ایک جمہوریت کو گرایا جائے. تو آج وہ آگے چل رہی ہے وہ سازش، اور میں اس سازش کی آج پہلے ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے. یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں، اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے. میں صرف جو آپ سب دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر، تو وہ یہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان فوجیوں کا، پاکستانی فوج لے کے آئی ہوا ہے، ان کا پتلا ہے. سب سے زیادہ یہ کرتے تھے، اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ چل رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، یا یاد ہو یا نہ ہو، کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز، ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب. یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی، اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے، کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے، ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو، اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا، دہشت گردی کا اٹیک ہوا ممبئی میں، تو آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو ممبئی بھجوایا جائے. یعنی سوچیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر